is there any way کہ ہم اس کو انٹرنیشنلی اس کانفلکٹ کو بھی انٹرنیشنلائز کر کے اور انٹرنیشنل لا کے ذریعے سے کوڈیفائی اس کو آپ انٹرنیشنلائز کر سکیں, اس کا سولوشن ڈھونڈ سکیں؟ نہیں, آپ انٹرنیشنلائز اس کانفلکٹ کو نہ کریں, کانفلکٹ آپ اپنے کانسٹیٹیوشنل انسٹرومنٹ کے فریم ورک میں رہ کر ہینڈل کریں. جس طرح آرٹیکل 245 اٹس افیکٹولی ملٹری ایمرجنسی, کہ آپ نے جب ان ایڈ آف سول پاور آرمی کال کی ہے, جو آپ نے کی ہوئی ہے, تو یہ ملٹری ایمرجنسی ہے. اب اس لیگل فریم ورک میں رہتے ہوئے آپ نے انٹرنمنٹ رولز بنائے, آپ نے ایڈمنسٹریٹو رولز بنائے, وہ آپ کرتے رہیں, لیکن یو شوڈ اسٹے ود ان یور کانسٹیٹیوشن. اگر آپ ود ان یور کانسٹیٹیوشن, ود ان یور فریم ورک, اور ساتھ ساتھ یو آلسو ہیو ٹو میک شیور جو ابھی تک ہمیں انٹرنیشنل لاز نظر آ رہے ہیں, اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کا بیسک ماڈل جو ہے وہ 1945 والا ہے, جب ورلڈ وار ختم ہوئی تھی اور باقی ساری چیزیں. اب اتنا بڑا نیا کانفلکٹ آ گیا اور اس کے اندر ہمارے پاس کوئی صحیح ٹولز ہی نہیں ہیں. نہیں, وہ اس پہ آلریڈی کام ہو رہا ہے, نان اسٹیٹ ایکٹرز کے حوالے سے ان کو کوئی لیگل ٹریٹمنٹ دیا جائے, لیکن نان اسٹیٹ تھوڑا سا اس کو ڈسکشن کو آگے یہ بڑھاتا ہوں, سلائٹلی ڈس ایگرینگ ود اجاز اینڈ احمد آن دس ایشو. میرا خیال ہے جس کو آپ 1945 کہہ رہے ہیں, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ریاست کے سارے انٹرنیشنل لاز کے, اس کی بیسک اسمپشنز آ رہی ہیں ٹریٹی آف ویسٹ فالیہ سے, جو غالباً 1683 کی ہے. 1648 کی جو ٹریٹی ہے, ٹریٹی آف ویسٹ فالیہ, پیس آف ویسٹ فالیہ, جہاں پہ ریاست کو ڈسکرائب کیا گیا کہ ایک ریاست کے اندر دوسری ریاستیں جو ہیں وہ انٹرفیئر نہیں کر سکیں گی, اور اس کی اپنی ایک حاکمیت اور اس کی ایک سوورینٹی ہوگی. تو یورپ میں انہوں نے ایگریمنٹ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 20-25 برس کے جو واقعات ہیں, خاص کر کے جب سوویت یونین, جب تک تو ایک بیلنس تھا دو بڑی طاقتوں کے درمیان, ایک طرف سوویت یونین اور اس کا ایک امپیریل ڈھانچہ تھا, اور دوسری طرف امریکہ اور اس کی ایک ویسٹرن ورلڈ کا امپیریل ڈھانچہ تھا, ان دونوں کے درمیان ایک رف بیلنس آف پاور اور پیرٹی تھی. تو ٹریٹی آف ویسٹ فالیہ نے اور یونائٹڈ نیشن کے جو پرنسپل ہیں جن پہ ایک انٹرنیشنل لا کھڑا ہے, انہوں نے بہت حد تک ہولڈ کیا, بیکاز خطرہ تھا, دوسری طرف سے رسپانس ہو سکتا تھا. اب آہستہ آہستہ اس بیلون سے ہوا جو ہے وہ سرکتی چلی جا رہی ہے, اور یہ انٹرنیشنل لا جس کو ہم بار بار ریفر کر رہے ہیں, اس کو امریکہ اتنا زیادہ طاقتور ہے ابھی تک کہ ابھی تک اس نے بہت حد تک اپنا ہاتھ بلکہ روکا ہوا ہے. اس کی طاقت بہت زیادہ ہے کہ وہ پامال کر دے اور انٹرنیشنل لا کی رسپیکٹ نہ کرے. جہاں جہاں اس کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے, یہ سپر پاور جو ہے, بلکہ جو ہائپر پاور, سپر پاور از اراؤنڈ, یہ ہائپر پاور جو ہے اس کو بڑی فرسٹریشن ہوتی ہے. اس کو صاف نظر آ رہا ہے کہ میں اسامہ بن لادن کو بھی پکڑ سکتا ہوں, میں جا کے کراچی میں بھی کچھ کر سکتا ہوں, میں سینٹرل ایشیا میں بھی گھس سکتا ہوں, میں افریقہ میں بھی گھس سکتا ہوں. وہ اگر گھس نہیں سکتا تو آسانی سے چین کے اندر ہاتھ نہیں مار سکتا, ہندوستان میں نہیں ہاتھ مار سکتا, رشیا کے اندر نہیں مار سکتا, ہاتھ وہ ہر جگہ مار سکتا ہے. تو جہاں کوئی ریاست, ہاتھ بین الاقوامی قانون روک رہا ہے, ہاں اس کا ہاتھ بین الاقوامی قانون روک رہا ہے, اس کی اپنی ٹریٹی اور فرینڈشپس روک رہی ہیں. جہاں مطلب ان کو ایک چیز چاہیے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انگلینڈ وہ کر دیتا ہے, جرمنی وہ کر دیتا ہے, کولیشن آف ولنگ بن, جہاں اس کو راستہ نہیں ملتا اور عوام یا پارلیمنٹ یا حکومت یا اسٹیبلشمنٹ اس کا راستہ روکتا ہے, وہ پھر اس کا راستہ ڈھونڈتے ہیں. یہ ڈرون جو ہیں یہ راستہ ڈھونڈنے کا طریقہ ہے. اب جیسے کہ برینن نے کہا ہے, وہ اس کی جسٹیفیکیشنز بھی کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے خطرہ یہ لاسٹ سینٹینس, مجھے خطرہ یہ انٹرنیشنل لا بھی ریڈیفائن کرے گا اس سپر پاور کی نیڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے. میں صرف اگر ایک چیز کا اضافہ اگر کر دوں, صرف نہ تو بین الاقوامی قانون ہاتھ روک رہا ہے امریکہ کا, ٹھیک, اور میں اس بات سے بھی مکمل طور پہ اتفاق نہیں کرتا کہ امریکہ چونکہ بہت طاقتور ہے اس لیے وہ ہر جگہ ہاتھ ڈال سکتا. دیکھیے ہم نے دیکھا امریکہ نے عراق میں ہاتھ ڈالا, امریکہ نے افغانستان میں ہاتھ ڈالا, ہاتھ جل گیا اور ہاتھ جل گئے. یہ جو قوت کا جو اظہار ہوتا ہے نا, اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو اپنی قوت کو پروجیکٹ کرنے کا کتنا پتہ ہے, ٹھیک ہے, آپ کو اپنی قوت کی جو لمیٹیشنز اور لمٹس ہیں نا, ان کا پتہ ہونا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہوتا ہے قوت کے اظہار کے لیے. اس لیے یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ امریکہ از گوٹ اے واک اوور. تو یہاں پہ وہ ایشو جو ہے وہ ریال پولیٹک کا ہے کہ آپ اپنی قوت کا اظہار کس طریقے سے کر سکتے ہیں, اور اگر امریکہ کھل کے کر سکتا تو امریکہ کرتا, بین الاقوامی قانون کا لحاظ نہ کرتا, اس کو کرنا پڑتا ہے اور اس کے مطابق وہ. لیکن جو بین الاقوامی قانون کو جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو ری ٹول جو کرنا ہے, یہ ری ٹول اس لیے نہیں ہو سکتا میرے بھائی کیونکہ یہ جو بنیادی کنسیپچول ٹینشن ہے نا, پرابلم جو ہے, یہ انریزالویبل ہے. دیکھو اور جو یہ اپنا یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چینج نہیں ہوگا. دیکھیے اس میں آپ کو بتاؤں, جو آپ نے بات کی نا ویسٹ فیلیا کی, یہ ویسٹ فیلیا کے بعد بہت کچھ ہوا, نپولیونک وارز ہوئی, بہت کچھ ہوا. یہ بات جو جس ڈھانچے کی ہم آج بات کر رہے ہیں نا, یہ بعد از جنگ عظیم دوم ڈھانچہ ہے یہ, ٹھیک ہے, اور یو این چارٹر کے تحت آیا, اور اس میں پھر, اور اس سے پہلے جنیوا کنونشن آ چکی تھی, اور یہ ایک پورا ڈھانچہ بنا. اچھا, اس ڈھانچے میں چیز کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ جی اگر ہم نے ایک دوسرے سے محفوظ رہنا ہے
تو ہمیں اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. کلیکٹیو سیکیورٹی کا جو کلیکٹیو سیکیورٹی, ٹھیک ہے. اچھا اس کے اندر بھی بریجز ہوتی رہی ہیں, یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوئی بریجز ہوئی ہیں, لیکن اس میں ہوتا یہ تھا کہ جی پراکسیز ہو رہی ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے, پلازیبل ڈینائبلٹی ہے اور اس قسم کا چکر. اب جو یو این چارٹر ہے اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ دنیا بھر میں ایک دوسرے پہ کوئی ملک حملہ نہیں کرے گا, اور جو سرحدیں ہیں 1945 میں وہ اب فائنل ہو گئی ہیں. یہ سرحدیں دے ہیو اٹینڈ فائنلٹی, سوائے 2 ایشوز کے, کشمیر اور فلسطین کے. اس کے علاوہ اب آپ کی جو سرحدیں ہیں ان پر آپ کراس نہیں کریں گے, ان کو کوئی کراس نہیں کرے گا, نہ نان اسٹیٹ ایکٹر کراس کرے گا. تو کشمیر نہیں تھا, نہیں کشمیر نہیں تھا, میں کہہ رہا ہوں 19 جب یو این چارٹر آیا ہے نہیں, لیکن اس کے بعد بہت سارے بن گئے نا, سوڈان کے ایک اور کنٹری بن گیا. نہیں وہ کنٹریز تو نہیں, وہ تو بن سکتے ہیں, کنٹریز ایمرج کرنا. چارٹر کب آیا؟ چارٹر تو 45 میں آیا, 45 46 میں. اس وقت تو نہ پیلسٹائن کا ایشو تھا نہ کشمیر کا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو ایشو اگر رہ گیا, ان ریزالوڈ ایشو رہ گئے یو این چارٹر کے ہونے کے باوجود, ایمبیگوٹی رہ گئی اس کے اندر, تو اس میں 2 ایشوز رہ گئے جو فلسطین کے کشمیر کے, جو ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس کے طور پر ایمرج کے, بٹ ان کو ہم چھوڑتے ہیں. باقی ریماننگ ممالک کے درمیان یہ تھا کہ آپ کی جو تمام سرحدی باؤنڈریز تھی وہ سیٹلڈ ہوگی, اب وہ سیکرڈ ہے. اس وہاں سے پرنسپل آف نان انٹرفیئرنس اور نان انٹرونشن نکلا کہ آپ دوسرے ملک میں انویڈ بھی نہیں کریں گے, نہ ہی اپنے لوگ بھیجیں گے, نہ ہی نان اسٹیٹ ایکٹرز بھیجیں گے, نہ ہی انڈیویجولز بھیجیں گے, اور نہ ہی فوجیں بھیجیں گے. تو تمام ایک کمپوزٹ, یہ ایک گرینڈ نارم جسے آپ کہہ لیں گے, جسٹ کوجنس کا پرنسپل آپ کہہ لیں کہ جو ایک بنیاد ہے اس پورے یو این چارٹر کے لیگل فریم ورک کا. اس پرنسپل میں جہاں بھی انٹرفیئرنس ہوتی ہے, اور اس میں کچھ ایکسیپشنز کریٹ کی, جو یہ بات کر رہے تھے کہ ری ٹولنگ انہوں نے بات کی. ری ٹولنگ ایسی انہوں نے کہا جی کچھ سلیکٹیو حالات میں انٹرفیئرنس ہو سکتی ہے, مثلا ہیومینیٹیرین انٹرفیئرنس ہو سکتی ہے, اگر لوگ مر رہے ہیں, اگر جینوسائیڈ ہو رہا ہے, تو پھر رسپانسبلٹی شفٹ کر جاتی ہے بین الاقوامی کمیونٹی پہ کہ وہ انٹروین کرے. میں نے اب یہ ایک ایکسیپشن ڈیولپ ہوئی جو ٹریٹی بیس نہیں ہے, جو ایکیڈیمک رائٹنگ بیس ایکسیپشن ڈیولپ. اب اسی طرح ایکیڈیمکس یہ آرگیو کر رہے ہیں, جو امریکن ایکیڈیمکس نے خاص طور پر, کہ اگر ریاست انیبل اور انویلنگ ہے تو یہ سیکنڈ زون آف ایکسیپشن میں آنا چاہیے. ڈسکشن ہے یہ, پاکستان کے ٹیلی ویژن پروگرامز میں اتنی نہیں ہوتی, سطحی باتیں ہوتی ہیں, یہ ڈیپر ڈسکشن ہے. میں براڈلی ایگری کرتا ہوں دونوں سے, احمد سے بھی اور سجاد سے. مجھے صرف شک یہ ہے کہ آپ نے اگر سب نے ہم اسٹوری پڑھی ہے گلیور ٹریولز کی, جس میں لیلی پوٹینز اس کو رسیوں سے باندھ دیتے ہیں گلیور کو, تو جب تک وہ سمجھتا ہے کہ وہ رسیاں اسٹرانگ انف ہیں تو وہ پڑا رہتا ہے. جب فائنلی اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے, غصہ چڑھتا ہے, تو وہ ایسے بازو کھولتا ہے, آپ اس کی فلمیں بھی بنی ہوئی ہیں, تو وہ ساری رسیاں ٹوٹ جاتی ہیں. یہ ہائپر پاور کو انٹرنیشنل لا سے جو باندھنا ہے, وہ اس کی رسپیکٹ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہے. جہاں جہاں ان کو بہت فرسٹریٹ ہو جاتی ہے ہائپر پاور, وہ پھر راستہ نکالتے ہیں, اور وہ راستہ ایکسیپشنز کی شکل میں ڈیولپ کر رہا ہے. سو یہ مجھے انٹرنیشنل لا, وہ راستہ بھی تھرو انوویشن اینڈ ریسرچ نکالتے ہیں, وہ انویسٹ کرتے ہیں, وہ باقاعدہ تبدیل تو ہو رہا ہے نا. یو ایگری کہ انٹرنیشنل لا اپنے آپ کو, اور وہ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی اسٹیٹ اس طرح کی کسی انوویشن میں جو ہے نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی ریسرچ بیک اپ نہیں. ہم اپنے موقف کو لانگ ٹرم بیس پر کوئی انویسٹ کرنا نہیں چاہتے. ہمارے پاس انٹرنیشنل لا کا کوئی ریسرچ ادارہ ہے ہی نہیں. ایک امپورٹنٹ کوسچن